تنقید اور تدریس میں کیا تعلق ہے، تو اس موضوع کو دیکھنے کی کئی سطحیں ہیں۔ اگر ہم آغاز کریں کہ تعلیم کا بنیادی مقصد کیا ہے، تو وہ کسی زمانے میں تو کہا جاتا تھا کہ اچھے تربیت یافتہ افراد پیدا کرنا، اور تربیت کا جو مفہوم ہوتا تھا وہ زیادہ اخلاقی ہوتا تھا، کہ وہ سماج میں، اور اخلاقی کو اگر ہم آج دیکھیں وہ کس قسم کے اخلاقی طور پر تربیت یافتہ انسان پیدا کرنا چاہتے تھے، تو وہ زیادہ تر کنفارمسٹ ہوتے تھے، کہ تاکہ جو سوسائٹی ہے اس میں ایک اسٹیبلٹی رہے، استحکام رہے، اور جو افراد ہیں اس کا مطلب کہیں ڈر تھا کہ اگر یہ اخلاقی تربیت نہ کی گئی تو یہ جو لوگ ہیں یہ خطرہ ہو سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے گا کہ تمام وہ رجیمز ہیں جن پہ آمرانہ نظام کسی بھی شکل میں کسی بھی سطح پر مسلط ہوتا ہے، تو اس میں تعلیم کے مقصد پر سب سے زیادہ جو زور دیا جاتا ہے وہ اخلاقی تربیت پر ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے جو بنیادی یہی چیز ہوتی ہے کہ ہمیں ایسے دماغ چاہیے، نوجوان دماغ چاہیے جو سوال نہ کریں، جن کے ہاں اطاعت ان کے تجسس سے زیادہ ہو، اور ان کے اندر جو تجسس کا جذبہ ہے اس کو مسلسل سپریس کیا جائے، اور اس کی جگہ ایک اطاعت اور فرما برداری کا۔ آپ بھی اب دیکھیں بہت سے اساتذہ ہیں، جب وہ طالب علموں کے بارے میں رائے دیتے ہیں تو سب سے بھی پہلے دیتے ہیں کہ وہ بہت فرما بردار ہے، بہت مؤدب اور یہ سارا، اور اسی طالب علم کو اچھا سمجھا جاتا ہے، اسی کے لیے ترقی کے جو دروازے ہیں وہ کھولے جاتے ہیں اور کھلتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن اب ہم نے دیکھا ہے کہ تعلیم، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اخلاقیات بری چیز ہے، یہ اس پہ اخلاقیات پہ میں نہیں کر رہا۔ اخلاقیات ایک بنیادی ایک چیز ہے جو انسان کو انسانی سطح پہ فائز کرتی ہے، اور انسانوں کے جو باہمی تعلقات ہیں ان کو۔ میرا صرف یہ ہے کہ جب تعلیم میں آپ اخلاقی تربیت کو اتنا زیادہ پرائرٹائز کرتے ہیں اور بنیادی ترجیح بناتے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اور اس کے اسباب کیا ہیں؟ یعنی ساری کی ساری تعلیم جو ہے وہ اخلاقیات نہیں ہے، اس کا ایک حصہ ہے، اخلاقیات ایک حصہ ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے اخلاقیات بھی پیدا کرنی ہے، تو اگر ہم تعلیم کا جو مقصد ہے جس پہ بھی میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، وہ نئی بات نہیں ہے، بہت سے لوگوں نے اس پہ بات کی ہے، تو وہ اخلاقیات خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ مثلا سب سے بڑا جو اہم ایک مقصد ہے تعلیم کا وہ ہے کہ جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں، جو پوٹینشل ہے، جو تخلیقی اور تنقیدی دونوں طرح کا، اس کو اجاگر کرنا اور اس کو نشو و نما کے لیے ایک فضا اور مواقع مہیا کرنا۔ اگر یہ ہو جائے کہ ہم کوئی بھی کسی بھی جو سبجیکٹ ہے، خواہ وہ زبان ہے، ادب ہے، سائنسز ہیں، یا دوسرے جو مضامین ہیں، ان کی اگر تعلیم میں یہ بنیادی مقصد رکھیں کہ ان کے ضمن میں جو ان کے اندر پوٹینشیل ہے، نوجوانوں کے اندر تخلیقی اور تنقیدی دونوں طرف، اس کو اجاگر کریں، تو خود بخود ان کی جو اخلاقی تربیت، یعنی اگر آپ سوچنے والے ذہن پیدا کر دیں، تو سوچنے والا ذہن صرف ایک جگہ تک محدود نہیں ہوتا، ایک نہیں ہوتا۔ اگر آپ ادب میں سوچنے والے ذہن واقعی ایک سامنے لے آتے ہیں، تو وہ آپ سوچ کو محدود نہیں کر سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک جو شاعری کے بارے میں ایک اچھا فہم رکھنے والا آدمی ہے وہ صرف شاعری تک محدود نہیں ہوگا۔ انسانی ذہن میں خانے ہیں ہی نہیں۔ جب آپ انسانی ذہن کے ایک حصے کو ایک شعلہ آگ دکھا دیتے ہیں اور وہ ایک شعلے کی صورت سامنے آ جاتا ہے، تو اس کا اثر دوسرے پر پڑتا ہے۔ تو ایک جو سوچنے والا ذہن ہوتا ہے وہ تمام چیزوں پر سوچتا ہے، تو لہٰذا اخلاقیات کے بارے میں بھی وہ سوچتا ہے، انسانی تعلقات کے بارے میں سوچتا ہے، تو خود بخود وہ نتائج پہ پہنچ سکتا ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ جو انسانی دماغ ہے یا جو ذہن ہے، اس کی جو مختلف فیکلٹیز کو جگانا جو ہے وہ بنیادی طور پہ تعلیم کا کام ہے، اور جب جاگ جائیں گی تو اس میں اخلاقیات بھی آ جائے گا، اس میں سماجیات بھی آ جائیں گی، اور بنیادی تجسس بھی وہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں۔ جی تو اگر ہم بچوں کے اپنی تعلیم میں ان کے اندر جو فطری تجسس ہے اس کو سپریس کرنے کی بجائے اس کی نشو و نما کا باقاعدہ اہتمام کریں، اور اس کے نتیجے میں جتنے سوالات اس کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، ان سوالات کا نہ صرف ان کو جوابات فراہم کرنے کے لیے فضا دیں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں تجسس کا کوئی ایک اگر ہم کسی طالب علم کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اس کا اگر آپ اس کو بنا بنایا جواب دیتے ہیں اور ہر سال وہی جواب دیتے ہیں، تو یہ اس کے تجسس کی تسکین نہیں ہے۔ آپ کو مدد، ایک استاد جو ہوتا ہے وہ مدد کرتا ہے کہ اس کے ذہن، طالب علم کے ذہن میں جو پیدا ہونے والا سوال ہے وہ اس جواب تک کیسے پہنچے، اس میں مدد کرنی ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ جو چند سال پہلے جو بچے سوال لے کے آئے تھے ان کے جواب کچھ اور تھے،
تو آج ان کے جواب کچھ اور ہوں. تو طالب علموں نے تو خود ان کے جواب تلاش کرنے ہیں، اور ان کی جو ذہنی نشو و نما ہے یا ذہنی پرداخت ہے وہ ہوتی اس وقت ہے کہ جب وہ تلاش کے عمل میں خود ایک فعال کردار ادا کریں. تو اب تدریس اور تنقید کا یہاں سے تعلق جو ہے وہ قائم ہو جاتا ہے کہ کوئی تدریس بغیر تنقید کے اس کا کوئی معنی ہے نہ مقصد ہے، کیونکہ اور یہ جڑا ہوا ہے تعلیم کے بنیادی مقصد کے ساتھ. تو لہٰذا لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو تدریس ہے وہ بنے بنائے خیالات، تصورات، اور پورا ہمارا جو نصاب سے لے کر جو تدریس کے تمام طریقے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ ان کی یادداشت کو بناتے ہیں، ان کی یادداشت کا امتحان لیتے ہیں، ان کی جو باقی صلاحیتیں ہیں، جو تنقیدی اور تخلیقی صلاحیتیں ہیں، ان کو پنپنے ہی نہیں دیتے. تو یادداشت کا امتحان تو تعلیم نہیں ہے نا. یادداشت ایک اگر اس کی بنیاد رکھیں جس کو آپ رٹا کہتے ہیں یا محض چیزوں کی تکرار، تو اس سے تو رفتہ رفتہ دماغ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو اگر ہم یادداشت پہ رکھیں اپنی تدریس کو تو، لیکن اگر آپ تنقید پہ رکھیں گے، تنقید خود بخود، اچھا یہ عجیب بات ہے، اس پہ کم غور کیا گیا ہے کہ اگر جس چیز کو آپ بہت غور سے پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، یہ سوال اٹھانے کے بعد جس علم تک پہنچتے ہیں، یادداشت اس کی خود بخود کام کرنے لگتی ہے. اگر آپ یادداشت اور تنقیدی صلاحیت کو الگ الگ رکھیں گے، صرف یادداشت پہ فوکس کریں گے، تو ایک طرح سے وہ ذہن کی موت ہے. لیکن اگر آپ فوکس رکھیں گے اس کی تنقیدی صلاحیت کی نشو و نما پر، تو یادداشت خود بخود کام کرنا شروع کر دے گی. تو اس لیے میں تو سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی تدریس بغیر تنقید کے نہیں ہونی چاہیے، اور اس کا جو آغاز ہے کلاس روم سے ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ سوسائٹی میں اگر آپ کوئی بڑا انقلاب لانا چاہتے ہیں واقعی، تو اس انقلاب کا جو ایک محور ہے وہ کلاس روم ہے. کلاس روم میں ہونے والی جو تبدیلی ہے وہ بالآخر سماج میں ہونے والی جو بڑی تبدیلی ہے اس کو ممکن بناتی ہے.